احکام بھی مانتے ہیں، وہ شریعت کے احکام مانتے ہیں، مسئلہ صرف ختم نبوت کا ہے، تو میں انہیں سمجھانے کے لیے کہتا ہوں میرے دوستو، بات یہ ہے جو آپ سمجھے نہیں ہیں، بنیاد یہ ہے جو آپ کے دماغ میں نہیں آئی، ریزن بیس یہ ہے جس پہ آپ نے غور نہیں کیا۔ آؤ پشاور کی دھرتی پہ بیٹھ کے میں تمہیں غور و فکر کی دعوت دیتا ہوں۔ ہم اللہ کی ذات کے بارے میں جہاں اللہ کی باقی عقائد کے قائل ہیں، وہی عقیدہ توحید کے قائل ہیں۔ مثلا ہم مانتے ہیں اللہ خالق بھی ہے، اللہ مالک بھی ہے، اللہ رازق بھی ہے، اللہ جبار بھی ہے، اللہ قہار بھی ہے، رب مالک الملک ذو الجلال والاکرام بھی ہے۔ ہم سب کچھ مانتے ہیں۔ مجھے بتاؤ پشاور کے غیوروں، اگر کوئی بندہ اللہ کی ذات کے بارے میں یوں مانے کہ میں اللہ کو مالک مانتا ہوں، اللہ کو خالق مانتا ہوں، رب نے پیدا کیا ہے، رب ہمارا مالک ہے، اللہ کو رازق مانتا ہو، ہم اس کے مرزوق ہیں، رب نے ہمیں رزق دیا ہے۔ کوئی بندہ یہ مانے کہ میں اللہ کو روز جزا کا مالک بھی مانتا ہوں، وہ نظریہ یہ بھی رکھے اللہ نے فرشتوں کو عبادت کے لیے پیدا کیا، جنات کو اطاعت کے لیے پیدا کیا، انسان کو خلافت کے لیے پیدا کیا، انبیاء کرام کو واسطے کے لیے پیدا کیا، ان پہ کتابوں کو نازل کیا، وہ یہ نظریہ رکھے اللہ آسمان سے بارش بھی برساتا ہے، اللہ زمین سے پودے بھی اگاتا ہے، اللہ نے پہاڑ کو زمین کی میخیں بنا کر گاڑ دیا ہے، وہ یہ نظریہ بھی رکھے کہ سورج چاند ستارے سیارے سب اللہ کی پیدائش ہے، اللہ نے پیدا کیا ہے، وہ یہ بھی مانے کہ رب عالم الغیب والشہادہ ہے، اس کا نظریہ یہ ہو زمین کے اوپر چلنے والے دریاؤں سمندروں کے کتنے قطرے ہیں اللہ کے علم میں ہے، یہاں بچھی ہوئی ریت کے کتنے ذرے ہیں اللہ کے علم میں ہے، درختوں کے کتنے پتے ہیں اللہ کے علم میں ہے، وہ یہ بھی مانے کہ رب کریم نے ہمارے اوپر تمام احکام دیے ہیں، وہ سب کچھ مانے لیکن توحید نہ مانے، وہ کہے میں پوری شریعت مانتا ہوں، صرف توحید نہیں مانتا، پورا دین مانتا ہوں، توحید نہیں مانتا، پورا مذہب مانتا ہوں، توحید نہیں مانتا، وہ کہے ایک ہی تو وحدہ لا شریک ہونے کا مسئلہ ہے، وہ تو نہیں مانتا، خالق و مالک و رازق و جبار و جبروت و قہار بھی مانتا ہوں، آپ اسے مسلمان مان لیں گے؟ آپ کہیں گے ہم مسلمان نہیں مانتے، میں پوچھوں گا کیوں؟ شریعت پوری مانتا ہے، انکار تو ایک عقیدے کا کرتا ہے، آپ نے اسے اسلام کی باؤنڈری سے اٹھا کے باہر پٹک دیا ہے، آپ نے اسلام کے دائرے سے باہر کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ سب کہیں گے مولانا باقی عقائد بعد میں ہے، توحید پہلے ہے، باقی عقائد بعد میں ہے، وحدانیت پہلے ہے، باقی عقائد بعد میں ہے، رب کی تنہائی اور اکیلا ہونا پہلے ہے، کیونکہ اللہ ایک مانے گا تو سب کچھ مانے گا، جس نے ایک نہ مانا تو کچھ نہیں مانا۔ جب ہم یہ بات مانتے ہیں، آؤ پھر رسالت آپ کے عقائد کے بارے میں آپ ہمیں یہ کیوں کہتے ہو کہ قادیانی نماز پڑھتا ہے، قادیانی روزہ رکھتا ہے، قادیانی حج کا قائل ہے، قادیانی عمرے کا قائل ہے، قادیانی زکوٰۃ کا قائل ہے، قادیانی قربانی کا قائل ہے، قادیانی نکاح و طلاق کا قائل ہے، قادیانی باقی مذہب کا قائل ہے؟ میرے کہا جی باقی ساری باتیں بعد میں ہیں، ختم نبوت پہلے ہے۔ اگر کوئی بندہ یوں کہے میں آمنہ کے در یتیم کو، محبوب رب العالمین کو، سید الانس والجان کو کائنات میں مقصود وجہ کائنات بھی مانتا ہو کہ ان کی وجہ سے کائنات پیدا ہوئی ہے، وہ یہ کہے میں حضور پاک کو صاحب الکتاب صاحب القرآن بھی مانتا ہوں، صاحب الہجرت والمعراج بھی مانتا ہوں، حضور کے مکہ کو بھی مانتا ہوں، حضور کے مدینہ کو بھی مانتا ہوں، حضور کی شریعت کو بھی مانتا ہوں، نمازوں کا قائل، روزے کا قائل، حج کا قائل، زکوٰۃ کا قائل، ان سب کا قائل ہوں۔ میں آمنہ کے در یتیم کے بارے میں جتنے احکامات اترے مانتا ہوں، میں یہ بھی مانتا ہوں حضور امام الانبیاء ہے، میں یہ بھی مانتا ہوں حضور پاک نے معراج کیا ہے، لیکن ختم نبوت کا انکار کرے یہ ایسے کافر ہے جیسے سارا دین مان کے توحید کا انکاری کافر ہے، یہ ایسے بے ایمان ہے جیسے سارے خدا کو مان کے وحدہ لا شریک ہونے کا قائل کافر ہے، یہ بھی ایسے کافر ہے کیونکہ اللہ کی ذات کے بارے میں باقی عقائد بعد میں ہے، توحید پہلے ہے، حضور کی ذات کے بارے میں باقی عقائد بعد میں ہے، ختم نبوت پہلے ہے۔ نعرہ تکبیر، تاج و تخت ختم
नबुव्वत की बात करते हैं, हमारे सामने दलाइल नहीं होते। मेरे नौजवानों, अकीदा खत्म नबुव्वत को सिर्फ सोच से बात न करो, बल्कि होश में सामने रखो। आपको चाहिए आप इन उलमा के पास आइए, इनसे वक्त लीजिए। दिन में 1 घंटा भी अगर आप निकालें तो खत्म नबुव्वत के दलाइल सीखिए। इस पर उम्र की कैद नहीं है, इस पर देहाती शहरी की कैद नहीं है, इसमें पढ़े लिखे अनपढ़ की कैद नहीं है, इसमें कौमियत की कैद नहीं है, इलाकाइयत की कैद नहीं है, सुबाइयत की कैद नहीं है, लिसानियत की कैद नहीं है। तासुब से पाक होकर, कौमों से पाक होकर, कबीलों से पाक होकर, इलाकों से पाक होकर, जुबानों से पाक होकर अकीदा खत्म नबुव्वत को उम्मत बन के पढ़िए। हुज़ूर पाक का हम पे हक है। आका इनामदार ने अपने घर को छोड़ा है जिसे मक्का मुकर्रमा कहते हैं, बैतुल्लाह को छोड़ा है जिसमें 1 नमाज 1 लाख नमाज का सवाब है। हुज़ूर पाक ने आब ज़मज़म के कुएं को छोड़ा है, हुज़ूर ने मकाम इब्राहिम को छोड़ा है, हुज़ूर ने मुज़दलिफा छोड़ा, मिना छोड़ा, अरफात छोड़ा, सफा मरवा की सही को छोड़ा, जबल नूर को छोड़ा, जबल सौर को छोड़ा। ये पूरा मक्का की वादी जहां उम्रा है वही मक्का की वादी, जहां पर हज है वही मक्का की वादी, जिसे अल्लाह के कुरान ने वहाज़ल बलदिल अमीन कहकर उसकी अज़मत बताई है, उसको छोड़ा है। क्यों? दीन की खातिर, शरीयत की खातिर, ईमान की खातिर, मजहब की खातिर, इस्लाम की खातिर, ईकान और एहसान की खातिर, आपके और मेरे तक दीन पहुंचाने की खातिर। आका का हम पे एहसान है, आका हमारे मोहसिन है, आका हमारे मुकर्रम है, आका ने हम तक दीन पहुंचाया। हुजूर ने औलाद की मोहब्बत बात में रखी, अज़वाज की मोहब्बत बात में रखी, अम्बाल की बातें बात में रखी, अज़मिना की बातें बात में रखी, अमकिना की बातें बात में रखी। दीन को पहले रखा है। इस दीन के ऊपर कुर्बानी नबुव्वत की लगी है। आज तुझे और मुझे अपने घर में दीन मिला है, अपने कमरे में शरीयत मिली है, अपने रूम में कुरान मिला है, अपने घर में अल्लाह के नबी का फरमानो पैगाम मिला है। तो हमारी जानों पे हमारे बापों का हक बात में है, हमारी माओं का हक बात में है, हमारे शयूख का हक बात में है, हमारे असातिज़ा का हक बात में है, हमारे अकाबिर का हक बात में है। हुजूर का हक पहले है, पहले हक नबुव्वत का, पहले हक रिसालत का, पहले हक पैगंबरी का, पहले हक रसूल का है। उसके हक की बाबत हमें गैरत करके खत्म नबुव्वत के दलाइल को याद भी करना चाहिए, आगे फैलाना भी चाहिए। हमने खत्म नबुव्वत के लिए आज तक मार नहीं खाई, हक ने माल खाया, लेकिन याद रखें मेरे पाक पैगंबर ने बदर से लेकर तबूक तक एक एक मैदान कारज़ार में तलवार उठाकर भी दीन समझाया। बारिश में अबू जहल के गश्त करके उसके घर तक जाकर भी दीन पहुंचाया, गले में पटका डलवा के भी उमैया बिन खलफ को दीन समझाया। रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने बदर में, ओहद में, खैबर में, खंदक में, हुनैन में, तबूक में, फतेह मक्का में, इमरान असद में, गज़वा बदर सुगरा में, उशैरा में, इस तरह गज़वा बुआत में, गज़वा अबवाह में एक एक मौके पे जाके नबुव्वत ने दीन फैलाया है। हाँ, बल्कि वो वक्त भी आया जब रसूलुल्लाह हुनैन में है, जब हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम वहां मौजूद है, चेहरे मुबारक खून से आलूद था। हुज़ूर ने ऐलान फरमाया था, अनन नबिय्यु ला कज़िब अना इब्नु अब्दुल मुत्तलिब। ऐ लोगों, मैं खानदानी हूँ, अब्दुल मुत्तलिब की औलाद हूँ। हमारी कौम में झूठ नहीं है, किज़्ब नहीं है, फरेब नहीं है, करप्शन नहीं है, दो नंबरी नहीं है, बेईमानी नहीं है। मैं खानदानी भी स्टेटस रखता हूँ, खानदानी भी मकाम रखता हूँ, खानदानी भी मर्तबा रखता हूँ। रूहानी तौर पे आपने मुझे नबी बनाया है। अनन नबिय्यु ला कज़िब, अल्लाह की कसम मेरी नबुव्वत में शक नहीं है, रैब नहीं है, गुंजाइश सोचने की नहीं है। हुज़ूर पाक ने खून देखकर भी इस धरती पे आपको मुझे दीन पहुंचाया है। हाँ, वो पैगंबर का खून इतना अफजल है, हदीस पाक में है। हुज़ूर पाक के माथे मुबारक से अब्दुल्ला बिन कुमैया मलऊन के वार से जो वार लगा था, यहाँ से खून का फव्वारा निकला था। हुज़ूर पाक ने हज़रत ज़ुबैर को दिया था, उन्होंने दो हाथों पे खून पैगंबर को लिया, फरमाया उस जगह दफन करो जहाँ किसी का पाँव ना आए। वो गए और उस खून को पी लिया। हुज़ूर पाक ने बाप ने पूछा, बता खून कहाँ दफन किया? कहा या रसूल अल्लाह, मैंने तो अपने यहाँ रख लिया क्योंकि इधर किसी का पाँव नहीं आएगा। हुज़ूर ने फरमाया था, तेरे खून में मोहम्मद
रसूलुल्लाह का खून है, रब की जन्नत तुझ पे वाजिब है। उन जैसा मुकद्दस खून नबी ने दीन पे लगाया, इस जैसी कुर्बानी नबी ने मजहब पे लगाई, इस जैसी तकलीफें नबी ने दीन के लिए झेली, इस जैसी दिक्कत और हिद्दत और शिद्दत नबी ने बर्दाश्त की है। तुझे और मुझ तक कलमा पहुंचाने के लिए, कुरान पहुंचाने के लिए, दीन पहुंचाने के लिए, इस्लाम पहुंचाने के लिए। फिर हमारी गैरत का सवाल भी है, हमारे मजहब का सवाल भी है, अखलाक का सवाल भी है कि हम पैगंबर की नामूस की हिफाजत करते रहे इंशाअल्लाह। जितने दोस्त बैठे करेंगे या नहीं करेंगे? दीन के लिए, खत्म नबुव्वत के लिए कोर्स करोगे या नहीं करोगे? जितने बैठे हाथ खड़ा करके तारीफ कीजिए, करेंगे? खत्म नबुव्वत पे कोर्स पढ़ोगे, उलमा के पास आओगे, दलाइल याद करोगे, अपनी सोशल मीडिया की आईडीज पे खत्म नबुव्वत की मुहिम चलाओगे? मेरे साथियों, आओ मैं आपकी खिदमत में खत्म नबुव्वत के चंद दलाइल पेश करता हूं ताकि आप ये समझे कि अकीदा खत्म नबुव्वत बिला दलील नहीं है, बादलील है। आओ मैं आपकी खिदमत में पेश करने लगा हूं मुफ्ती आजम पाकिस्तान मौलाना मुफ्ती मोहम्मद शफी उस्मानी रहमतुल्लाह ने खातमुन नबिय्यीन कामिल में कुरान करीम की 100 आयत लिखी है, खत्म नबुव्वत पे दलील दी है, रसूलुल्लाह की 210 हदीस लिखी है, खत्म नबुव्वत पे दलील दी है। वो सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम से लेकर इज़ा जाअ नस्रुल्लाह की सूरत तक हजरत रसूलुल्लाह की खत्म नबुव्वत के दलाइल को रखते हैं, खत्म नबुव्वत की दलीलों को तहरीर करते हैं। 100 दलाइल हमारे कामिल ने लिखा है, हमें चाहिए कोई चंद एक दलील है तो हम याद भी करें, उसको अपने दिमाग में बिठाएं, अगली नस्लों तक पहुंचाएं। आओ मैं आपकी खिदमत में बड़ी आसान दलील सूरत नंबर 2 सूरतुल बकरा, कुरान करीम सूरत बकरा का पहला रकू, पहला सफा पेश करने लगा हूं। रब्बे करीम ने फरमाया वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उनज़िला इलैका वमा उनज़िला मिन क़ब्लिका वबिल आखिरति हुम यूक़िनून। पेशावर के रोशन ज़मीरों, तवज्जो रखना, मेरी आंखों में आंखें डालकर बात सुने। मैं नौजवान आदमी हूँ, नौजवान बात करता हूँ, उस वक्त करता हूँ जब सामने चेहरों पर भी जवानी झलक रही हो। अल्लाह का कुरान कहता है ईमान लाने की तरतीब ये है, पहली किताबें मैंने उतारी, एक किताब तौरात है, एक ज़बूर है, एक इंजील है, एक सहाइफ है। ये किताबें उतरी हैं, इन किताबों को मानना ईमान की जिम्मेदारी। वमा उनज़िला मिन क़ब्लिक, पहली किताबों को माने। और फिर फरमाया वमा उनज़िला अलैका, जो आप पे उतरा, अल्लाह का कुरान उतरा, अल-हम्द की अलिफ से वन्नास की सीन तक उतरा, 114 सूरतें उतरी, 540 रकू उतरे, 120 पांव उतरे और 120 पांव के साथ 7 मनाजिल उतरी, 86 मक्की सूरतें, 28 मदनी सूरतें रब ने नाजिल की है। इस तमाम कुरान पर भी ईमान रखे। इसके बाद रब ने फरमाया वबिल आखिरति हुम यूक़िनून, फिर आखिरत पर ईमान रखो। आओ खत्म नबुव्वत पे दलील यूं है, रब ने फरमाया पहली किताबों को मानो, कुरान को मानो, फिर क़यामत की बात की है। मुफ्ती मोहम्मद शफी रहमतुल्लाह का इस्तिदलाल सुनिए, वो फरमाते हैं रब ने फरमाया वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उनज़िला इलैका, अल्लाह का कुरान मानो, वमा उनज़िला मिन क़ब्लिका, पहली किताबें मानो। फरमाया अगर हुजूर के बाद कोई किताब आनी होती, कोई नबी आना होता, कोई रसूल आना होता, कोई पैगंबर आना होता, कोई वही आना होती, तो रब फरमाते वमा उनज़िला मिन बादिक, जो आपके बाद नाज़िल होगा उसको मानो। पर पूरे कुरान में अल्लाह ने वमा उनज़िला मिन बादिक नाज़िल नहीं किया, जहां नाज़िल किया वमा उनज़िला मिन क़ब्लिक नाज़िल किया। पहली किताबों को मानो। पता चला पहली किताबें ईमान का हिस्सा, फिर कुरान ईमान का हिस्सा। मैं दलील देने लगा हूं वबिल आखिरति हुम यूक़िनून, हुजूर के बाद क़यामत मानो। क्या मानो? हुजूर के बाद क़यामत आ सकती है, नया नबी नहीं आ सकता। मैंने ये बात जो की है
وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ. حضور کے بعد قیامت آ سکتی ہے، نیا نبی نہیں آ سکتا. میں یہ بات صدائے بصحرا نہیں کہہ رہا، میرے پاس اس پہ دلیل حدیث ہے. مفتی محمد شفیع رحمہ اللہ نے کوٹ کی ہے سورۃ انعام آیت نمبر 44 میں. رب نے نبی کی ذمہ داری بیان کی ہے کہ جو قرآن آئے اس قرآن میں کیا لکھا ہے. حضور تشریح کریں گے. رب فرماتے ہیں اے پیارے پیغمبر قرآن آپ کی طرف اترا اور اس قرآن میں کیا ہے تشریح آپ نے کرنی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فرمایا لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ. محبوبم قرآن آپ پہ اترا ہے، تشریح بھی آپ نے کرنی ہے، تبیین بھی آپ نے کرنی ہے، تفسیر بھی آپ نے کرنی ہے، وضاحت بھی آپ نے دینی ہے، ایکسپلینیشن بھی آپ نے کرنی ہے، تشریح آپ سمجھائیں گے. لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، بتائیں گے لوگوں کو رب نے تمہارے پاس کیا بھیجا. مفتی شفیع صاحب فرماتے ہیں جب رب نے فرمایا وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ، قرآن مانو، وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، پہلی کتابیں مانو، وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، پھر قیامت مانو. فرمایا یہی بات حضور نے اپنی حدیث میں فرمائی. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما راوی ہے، حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا لوگو انا والساعۃ کہاتین، مجھے دیکھیے پیغمبر اسلام نے اپنے یوں ہاتھ مبارک کھڑا فرمایا، اپنے ہاتھ کو اٹھا کر نبی نے 5 انگلیوں کے ہاتھ میں 3 انگلیوں کو بند فرمایا، پھر 2 انگلیوں مبارک کو اٹھایا اور حضور پاک نے یہ 2 انگلیوں کو اکٹھا کر کے فرمایا اے میرے صحابہ انا والساعۃ کہاتین، فرمایا جیسے یہ 2 انگلیاں اکٹھی ہیں ایسے میں اور قیامت اکٹھے ہیں. فرمایا انا، میں محمد الرسول اللہ، والساعۃ اور قیامت کہاتین، ان 2 انگلیوں کی طرح اکٹھے ہیں. پشاور کے غیرت مندوں حضور بتانا چاہتے ہیں جیسے ہاتھ کی انگلیاں 5 ہیں لیکن یہ جو 2 انگلیاں ہیں، ایک شہادت کی انگلی، ایک اس کے ساتھ والی انگلی، یہ جو شہادت کی انگلی ہے اور اس کی پوسن انگلی ہے، یہ دونوں انگلیوں کے درمیان تیسری انگلی نہیں ہے. حضور اور قیامت کے درمیان نیا نبی نہیں. اذان آ جائے اس کے بعد ملگری کوشش کرو چیز نہیں میں مجبور کہ اشارہ سے انشاءاللہ حضرت بیان نفس پر بیان نشتے دے دعا دا اور نشست ہونا مجبور میں خراب ہوئی جی ملگری ناس سے تتلو کوشش میں کوئی جی.
آپ تسلی رکھیں انشاءاللہ ہم باجماعت نماز پڑھیں گے. میں آپ کے سامنے جملہ یہ کہہ رہا تھا کہ ہمارے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا انا والساعۃ قہاتین، فرمایا جیسے یہ دو انگلیاں اکٹھی ہیں، ان انگلیوں کے درمیان کوئی انگلی نہیں ہے، کوئی اور تیسری انگلی نہیں، یہ دو انگلیاں اکٹھی ہیں. فرمایا ایسے تمہارے نبی اور قیامت اکٹھے ہیں، ان کے درمیان کوئی نیا نبی نہیں ہے. میری بات کا مطلب تھا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں قرآن میں بھی ختم نبوت سمجھائی ہے، اپنے فرمان میں بھی ختم نبوت سمجھائی. تو میں نے جو آیت اور حدیث سامنے رکھی ہے، یہ مشکل ہے یا آسان ہے؟ بولیے. بولتے نہیں ہیں. میری اکیلی آواز آپ سب سے زیادہ ہے، آپ اتنا مجمع بیٹھے ہو بالکل آہستہ بولتے ہیں. بتائیے آیت دلائل آسان ہے یا مشکل ہے؟ جب آسان ہے تو پھر آپ ٹائم نکالیں گے یا نہیں نکالیں گے؟ جتنے ساتھی بیٹھے ہیں نکالیں گے نہیں نکالیں گے؟ میں نے علماء کرام سے ان سے پوچھے، میں نے آپ کو کہا ہے یہ وقت آپ کو دیں گے. مولانا توقیر آپ وقت دیں گے؟ مولانا الیاس صاحب آپ وقت دیں گے؟ تو بس دیکھو یہ سارے حضرات بیٹھے ہیں، آپ کوئی دن کا 1 گھنٹہ نکالیں. چھوڑ دیں کہ آپ تاجر ہیں، چھوڑ دیں کہ آپ بوڑھے ہیں، چھوڑ دیں کہ آپ شہری ہیں، چھوڑ دیں کہ آپ دیہاتی ہیں، چھوڑ دیں کہ آپ نے اسکول پڑھا ہے یا نہیں پڑھا. ہمیں اس سے ضرورت نہیں ہے. ہمیں حضور کا امتی چاہیے کہ نبوت کا امتی بنے، حضور کا محافظ بھی بنے. یہ ختم نبوت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی حفاظت کا نام ہے، جیسے کہتے ہیں پرسنلی سیکورٹی گارڈ بننا ہے اپنے نبی کا. تو میرے دوستو سمجھو کہ قادیانیت کیا ہے. یہ میرے سامنے عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت، یہ جو ہے نا کیا کہتے ہیں یہاں کی یونین کونسل کا ایک پمفلٹ لگا ہوا ہے، یہ پینفلٹ. بڑی اچھی بات حضرت آغا شورش کشمیری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی لکھی ہے. وہ کہتے ہیں قادیان مرزائیت کی جائے پیدائش ہے، اور ربوہ اس کا اعصابی مرکز ہے. ربوہ جو انہوں آج کل الحمدللہ اس کا نام چنات نگر ہو چکا ہے. اسی طرح تل ابیب سٹی آف اسرائیل، اسرائیل کا شہر ان کی تربیت گاہ ہے، یعنی یہودیت سے یہ لوگ نکلے ہیں. لندن ان کی پناہ گاہ ہے، یعنی ان کو کرسچینٹی نے کریٹ کیا ہے اور یہ انگریز کے ایجنٹ ہے. تو لہذا لندن ان کی پناہ گاہ ہے. جو ماسکو ہے یہ کیپٹل آف دا رشیا، رشیا کا دارالخلافہ، وہ ان کا ٹیچر ہے، معلم ہے، استاذ ہے، مربی ہے، مرشد ہے. تو انہوں نے تحریت وہاں سے لی ہے. اور واشنگٹن یہ کیپٹل آف دا امریکہ، امریکہ کا دارالخلافہ، واشنگٹن ان کا بینک ہے کہ وہ ان کو اے ٹی ایم ہے، ان کا وہ ان کو بینک ہے، ان کو پیسے پرووائڈ کرتا ہے اور یہ ان کی ترتیب ہے. یہ قادیانیت ہے. میں بڑے دعوے، بڑے وثوق سے، بڑے بوانگے دول طریقے سے کہتا ہوں، آغا شورش کشمیری رحمہ اللہ نے یہ جملہ کوئی تعصب پہ نہیں کہا، دلیل کی دنیا میں کہا ہے. واللہ آج ہم نے دیکھا ہے قادیانی اسرائیل کی فوجوں میں شامل ہے. انڈیا کا پرائم منسٹر مودی اگر اسرائیل جاتا ہے وہاں اس سے یہودی جوش آرمی ملاقات کرتی ہے. جوش آرمی میں وہاں پہ مسلم اسکالرز کے نام سے مودی کے ساتھ ملاقات میں جو مسلمان نام پہ مولوی پیش ہوتے ہیں وہ عالم اسلام کا عالم نہیں ہے، یہودیت کے گروہ گنٹال قادیانی ہیں جو شیک ہینڈ کرنے آئے ہیں پرائم منسٹر مودی سے. کس بنیاد پر؟ شورش کشمیری نے تو بہت پہلے بات کی ہے. آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ تل ابیب ان کا تربیتی مرکز ہے. آپ دیکھیں تو آپ کو سمجھ آئے. اور لندن ان کی پناہ گاہ، غلط نہیں کہا. مرزا مسرور آج بھی انگلینڈ میں بیٹھا ہے، ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ آف قادیانیت. قادیانیت کا موجودہ سربراہ اور ان کا چیف مرزا مسرور آج بھی وہاں بیٹھا ہے. اور یہ لوگ وہیں سے مکمل معلومات لے کر یہ صلاح چلاتے ہیں. اور اس کے ساتھ کینیڈا کا سٹی ٹورنٹو یہ بھی ان کا مرکز ہے. آج وہاں پر کینیڈا کے سٹی میں بیٹھ کے یہ لوگ بڑے بڑے سیمینارز کرتے ہیں اسلام کے نام پہ، ایمان کے نام پہ. میں حیران ہوں پر لیبل جامع شیری کا ہے، اندر پیشاب بھرا ہوا ہے. آپ یہ چالیں سمجھیں گے، علماء کے پاس بیٹھو گے تو سمجھ آئے گی، ماہرین کے پاس آؤ گے تو سمجھ آئے گی. ورنہ تو قادیانی پتہ نہیں ہے کیا چیز. میرا ایک سٹوڈنٹ ہے، یونیورسٹی لیول کا ہے، مجھے ایک دن کہنے لگا سر سچے بھی آپ ہیں، ختم نبوت بھی سچی ہے.
लेकिन मेरे कादियानी फ्रेंड है वो मुझे कहते हैं एक खामी तुम्हारे मौलवियों में है। मैंने कहा बता। कहते सर बताऊं तो नेवर माइंड, परेशान और नाराज का होना। मैंने कहा नहीं होता। कहते वो कहते हैं मुझे वो पता नहीं इंटरनेट पे इसके साथ कोई चैट हुई तो उस कादियानी ने कहा जो तुम्हारे मौलवी है ना इनको वे ऑफ द टॉकिंग नहीं आती, बोलने का अंदाज, गुफ्तगू का तर्ज इनको नहीं आता। ये संजीदा लेवल में बात करो, गुस्से से बात करते हैं। क्यों? प्यार से भी तो बात की जा सकती है। मैंने उसे कहा कि तेरे ईमान पे छुरा चलाया उसने। उसने कहा सर फिर आप सख्त लहजे में बात कर रहे हैं। मैंने कहा अल्लाह के बंदे निजी महफिल की बात और होती है, जहां महाज पे ठहर के लड़ने की तरतीब और होती है। कहते वो कैसे? मैंने कहा हदीस पाक में है रसूलुल्लाह से नरम बात कोई करता था? कहते नहीं। मैंने कहा जब हुजूर कुफ्र के खिलाफ तकरीर करते थे तो नरम होती थी या गर्म होती थी? अब वो मुझे देखे। मैंने कहा आओ सही बुखारी जल्द अव्वल हज़रत अबू हुरैरा रावी है इज़ा क़ाम फ़ीना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़तीबा, जब अल्लाह के रसूल खड़े होते कुफ्र के खिलाफ बात करते अहमरत अय्या, पैगंबर की आंखें सुर्ख हो जाती, व अला सौतुहु, गुस्सा बुलंद हो जाता, वश्तद आवाज बुलंद हो जाती, वश्तद गज़बुहु, गुस्सा तेज हो जाता, कान्नहु मुनज़िरु जैश, यूं लगता हुजूर लश्कर जर्रार से डरा रहे हैं। सबाहकुम व मसाकुम, जो सुबह शाम तुम पे आ पहुंचेगा। मैंने कहा ये किरदार वे ऑफ द टॉकिंग ऑफ द आवर मैसेंजर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तर्ज गुफ्तगू कुफ्र के खिलाफ बिजलियां गिराने की है, मिन्नत तरले की नहीं है। हाँ मेरा मुसलमान भाई होगा, मेरे अंदाज गुफ्तगू और है, लेकिन जब मैं कुफ्र के मुकाबले में ठहरूंगा और तुम्हें अल्लामा इकबाल करते शर्म नहीं आती? वही अल्लामा हमें फरमा के गए हैं, फरमाया हो हल्का यारां तो पर रेशम की तरह नरम, हो रज़्म हक व बातिल तो फौलाद है मोमिन। मुल्क के अंदर ठहरने वाला फौजी और मुल्क की सरहद पे ठहरने वाला मुहाफिज, इसके अल्फाज में फर्क होता है। यहां ठहरने वाला तो प्यार से बात कर लेगा। हमारे पुलिस का भाई कहेगा भाई आप कहां जा रहे हैं, लाइसेंस शो कर दे, आ रहे हैं जा रहे हैं। लेकिन जो सरहद पे ठहरा होता है वहां अगर कोई लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस करेगा तो यूं नहीं कहेगा कि मेरे भाई हमारे मुल्क की सरहद बगैर वीजे के क्रॉस न करनी चाहिए। वो यूं कहेगा, वो कहेगा हॉल्ट, तूने वहीं ठहरना है, नहीं तो मेरा ट्रेनर होगा और गोलियां तेरे सीने में पेवस्त हो जाएगी। उसकी गुफ्तगू का अंदाज और है। मैंने कहा मेरे यहाँ दीन की तबलीगी जमात मौजूद है, वो अंदाज नरम का है, मुनाजरीन की तरतीब मौजूद है, ये अंदाज नबी गरम का है। हम पूरा दीन जानते हैं, अधूरे दीन की बात नहीं करते। वो शागिर्द मुझे क्या लगा उस्ताद जी अल्लाह की कसम आपने मेरी आंखें खोल दी, वरना मैं समझता था कि कादियानियों में बाकी चीजें तो छोड़े बहुत बड़ी संजीदगी से करते हैं। मैंने कहा पुराने शिकारी नया जाल बड़े अच्छे तरीके से अब इनसे वाकिफ है, बड़े अच्छे तरतीब पे वाकिफ है। तो मेरे दोस्तों मैं आपकी गैरत पे दस्तक देने आया हूं, ये आपकी गैरत पे दस्तक देने आया हूं। आप मुझे देखें, 2 गोलियां क्लाशनकोफ की चले आप परेशान हो जाते हैं, मुझे देखें, देखिए मैं आपकी गैरत पे दस्तक देने आया हूं। हम उम्मती हैं रसूलुल्लाह के। पठानों ने का रिश्ता बाद में, पंजाबियों ने का रिश्ता बाद में, सिंधियों ने का रिश्ता बाद में, बलोचियों ने का रिश्ता बाद में, सराइकियों ने का रिश्ता बाद में, कौमियतों का रिश्ता बाद में, लिसान बाद में, जबान बाद में, सकाफत बाद में, तहजीब बाद में, तमद्दुन बाद में, कारोबार बाद में, बिरादरियां बाद में, रिश्तेदारियां बाद में। सबसे पहले है तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है। बस मैं बात क्लोज करने लगा हूं, खुलासा देके आप खुद भी अपनी औलादों को भी खत्म नबुव्वत के कोर्सेज के लिए मुतहर्रिक करो, खत्म नबुव्वत के पेजेस को लाइक करो, खत्म नबुव्वत आलमी मजलिस करो, खत्म नबुव्वत के दस्तो बाजू बनो। ये रसूलुल्लाह की जाती स्कोटी का नाम है। अल्लाह हमें दुनिया में भी इज्जत देगा, अल्लाह हमें आखिरत में भी इज्जत देगा। करेंगे या नहीं करेंगे इंशाअल्लाह? मौलाना अनस साहब और मौलाना नियाज साहब, इनका भी शुक्रिया माशाअल्लाह। इन हजरात ने ये इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस मुनक्कद की है। ये सवाल आया है कि कुछ लोग कहते हैं कि कादियानियों से सोशल बाइकाट ये गैर शरई है। क्यों गैर शरई है भाई? वजह कोई दलील? एक वो काफिर जो अपने कुफ्र को इस्लाम के नाम पे पेश करता हो,
اس سے سوشل بائیکاٹ غیر شرعی ہے. کیوں؟ آپ کی رشتہ داری ہے ان سے. عجیب معاملہ. یاد رکھیں ایسا نہیں ہے. تب جا کر معاملہ بنے گا جب ایک کافر ہو. وہ مسئلہ اور ہے. ایک کافر اپنے کفر کو اسلام کے نام پہ پیش کرے. دیکھیں پاکستان میں شراب بھی بکتی ہے غیر مسلموں کے لیے، لیکن جو شراب بکتی ہے تو شراب کے بکنے کا لائسنس ہوتا ہے. شراب کو دودھ کہہ کر نہیں بیچتے. تو آپ نے اپنے کفر کا تو اللہ تعالیٰ ان سے نبوت واپس کیوں لیں گے؟ تجھے کس نے کہا ہے نبوت واپس لیں گے؟ عطا کے بعد انسلاخ نہیں ہوتا. وہ نبی ہوں گے، یقیناً ہوں گے. میں نے جملہ کہا ہے حضور کے بعد نیا نبی نہیں آئے گا. نیا نبی اور ہوتا ہے، پرانا نبی اور ہوتا ہے. حضرت کیوں بند کیا؟ جس طرح میں قبل زمانے میں ضرورت تھی، آج کل ضرورت کیوں نہیں ہے؟ میرا ایک سوال ہے کہ آپ کی عقل مخلوق ہے اور رب اس کا خالق ہے. اللہ کو پتہ ہے جہاں کہیں چاہنا ہے نبوت کا دروازہ بند کر دینا ہے. اللہ جس نبی پہ چاہتے ہیں نبوت کا دروازہ بند کرتے ہیں، اس لیے اللہ نے بند کر دیا. یہ تو عقلی جواب ہے. اور نقلی جواب دوں؟ جی دے دیتا ہوں. میرا ایک سوال ہے. میرے بیان کے بعد آپ جلسے کے ختم کا اعلان کر رہے ہیں کہ میرے پاس جلسہ ختم ہے. کیوں؟ دین کی بات ہے نا، چلتی رہے. 10 سال بھی چلتی رہے. کیوں کرو گے؟ آپ کہیں گے مہمان خصوصی چیف گیسٹ کے بعد بیان نہیں ہوتا، وہ آ گئے تو جلسہ کلوز. چیف گیسٹ آف دا ہولی یونیورسل، پوری کائنات کے مہمان خصوصی حضور ہے جس کی وجہ سے کائنات بنی ہے. وہ آ گئے، اب نبوت ختم. قادیانیوں سے کاروبار کرنا کیسا ہے؟ بالکل غلط ہے. قادیانیوں کے ساتھ کسی قسم کا لین دین نہ رکھیں. یہ قادیانی عام کافر نہیں ہے، یہ اپنے کفر کو اسلام کے نام پہ پیش کرتا ہے. قادیانی مصنوعات کا بائیکاٹ کیوں کریں جبکہ علماء بقیہ غیر مسلم کی چیزوں کا استعمال؟ دیکھیں باقی غیر مسلم ہیں، وہ اپنے کفر کو اسلام کے نام پہ پیش نہیں کرتے، یہ اپنے کفر کو اسلام کے نام پہ پیش کرتا ہے. ٹھیک ہے؟ ہر اس کافر کی مصنوعات کا بائیکاٹ کرے جو اپنے کفر کو اسلام کے نام پر پیش کرے یا کافر ظالم بن کے آئے. اس وقت یہودیت اور اسرائیل کا معاملہ آپ کے سامنے ہے. حق تام ان کے ساتھ ہوتے، آج وہاں ہوتے. ہم بغیرتی کا گھونٹ بھر کے بیٹھے کہ اقوام متحدہ کی پابندیوں میں ہم باہر نہیں جا سکتے. یہ ملک کی ریاستوں کا کام ہوتا ہے، حکومتوں کا کام ہوتا ہے. اللہ مسلم حکمرانوں کو غیرت دے دے، یہ فلسطین کے لیے سوچے. لیکن ہم بائیکاٹ کر سکتے ہیں اور کر کے دکھائیں گے انشاءاللہ. پیپسی کے بغیر بھی ہمارا گزارا ہو سکتا ہے. ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا؟ ایکوافینا والے پانی کے بغیر بھی ہو سکتا ہے، نیسلے پانی کے بغیر بھی ہو سکتا ہے، لیز بچوں کو نہیں کھلائیں گے تب بھی ہو سکتا ہے، سرف ایکسل نہیں لیں گے، ایریل کا سرف نہیں لیں گے، برائٹ کا سرف نہیں لیں گے، لپٹن کی چائے نہیں لیں گے تب بھی ہمارا گزارا ہو سکتا ہے. موت نہیں پڑے گی لیکن فلسطینیوں کے خلاف بمبارمنٹ میں اپنا حصہ نہیں ڈالیں گے. قادیانیوں کے ساتھ آن لائن پیجز وغیرہ پہ یہ کیا لکھا ہے؟ پیج پر روشنی ڈالیں اگر بات کریں. ہاں اگر آپ ختم نبوت کے ماہر ہیں اور ختم نبوت کی ترتیب پر بات ہوتی ہے تو ضرور کریں، پھر آپ دیکھیں گے قادیانی بات کیسے کرتے ہیں. لیکن میرا ایک تجربہ ہے آن لائن بات کرنا زیادہ تر فائدہ مند نہیں ہوتی. کیوں؟ ہو سکتا ہے وہ کسی ایسے ملک میں بیٹھا ہو، وہ خواہ سے آپ کی گفتگو کو آگے لائیو چلا دے اور آپ کے میں نے ٹائم یہاں پاکستان میں نماز کا میں جانا چاہتا ہوں اور دنیا کو دیکھا مسلمان بھاگ رہا ہے، آپ کیا کرو گے؟ تو اس لیے آن لائن سے بجائے بہتر ہے اسے ہم سے فیس ٹو فیس بات کر اور جرأت سے ہم سے بات کر. قادیانیوں کی نشانی کیا ہے؟ قادیانیوں کی نشانی بے ایمانی ہے. کیا نشانی؟ ختم نبوت کا انکار کرتے ہیں. ان کی لڑکیوں کی نشانی ہے کہ وہ اپنے ناک کا پردہ نہیں کرتے، ہونٹ کا پردہ کرتے ہیں. تو باقی تو کوئی آپ کو بظاہر نشانی نہیں ملے گی. حضرت جی ذلی بروزی نبی کے بارے میں فرمائیے. یہ ذلی بروزی کا چکر یہ مرزا قادیانی نے ڈالا. یہ نبوت کی فوٹو سٹیٹ بنانے کا چکر تھا کہ نبی نہیں ہے تو چلو فوٹو سٹیٹ چل جائے گا. ایسے بھی اسلام میں نہیں چلنا انشاءاللہ. مفتی صاحب عقیدہ ختم نبوت کے لیے آیات اور حدیث ایک بھی کافی ہے تو اللہ نے 100 کیوں نازل کر لی ہیں؟ بھئی آپ کی دیکھنے کے لیے آنکھ ایک کافی تھی، 2 کیوں مل گئی ہیں؟ آپ کے سننے کے لیے کان ایک کافی تھا، 2 کان کیوں ہو گئے ہیں؟ آپ اس کی وجہ بتا دیں، اس کی میں بتا دوں. پورا قرآن ختم نبوت کی دلیل ہے. 100 آیات تو ہم نے اکٹھی کی ہیں اللہ کے بندے جو ہمیں مل سکی ہیں. ڈاکٹر اسرار صاحب کو سننا کیسا ہے؟ ڈاکٹر صاحب ماشاءاللہ قرآن کی انہیں بڑی خدمت کی ہے، لیکن ان کے عقائد میں اگر سنیں تو علماء سے پوچھ کے سنیں. حضرت مولانا یوسف لدھیانوی رحمہ اللہ نے ان کے بارے میں تھوڑی تفصیل دی ہے. باقی ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کی جو آپ نے بات کی ہے، ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب
یہودیت، عیسائیت اور ہندوؤں کے خلاف مناظرے ہیں، اس پہ ان کو سنیں۔ وہ عالم دین نہیں ہے کہ آپ ان سے فتویٰ لے لیں اور ان سے پوچھنا شروع کر دیں۔ دین کے مسئلے میں علماء سے پوچھیں، کوئی ہندو اور عیسائیوں کی بات ہو تو ان کو آپ لے سکتے ہیں۔ مفتی صاحب آج کل کے لوگ علماء کو علماء سو کہتے ہیں، تو بتائیں پرانے زمانے کے بیمان انبیاء کو برا کہتے تھے، جدید زمانے کے بیمان علماء کے نبی کے وارث علماء کو برا کہتے ہیں؟ ایسے بیمان ہر دور میں چلتے ہیں۔ انجینئر علی مرزا کے بارے میں بتا دیں، انجینئر علی مرزا عالم نہیں ہے، صرف انجینئر ہے، حافظ نہیں ہے، صرف انجینئر ہے، مفتی نہیں ہے، صرف انجینئر ہے۔ اسی طرح محدث، مفسر، فقیہ، دینداری، دین جاننے والا نہیں ہے، صرف انجینئر ہے، اور وہ بھی میکینیکل انجینئر ہے۔ آپ نے اگر کاربوریٹر موٹر سائیکل کا ٹھیک کرانا ہو تو انجینئر کے پاس چلے جائیں، مسئلہ پوچھنا ہو تو علماء کے پاس آ جائیں۔ وہ عالم ہو، حافظ ہو، قاری ہو، دین جانتا ہو تو تب جا کر اس سے بات کرے نا۔ جب وہ دین کے بارے میں الچٹو من الڈگر ہے، اس کو کچھ بھی نہیں آتا تو ہم نے کیا پوچھ رہا ہے؟ آپ بھی بڑے حضرت بنے بیٹھے جو دین جانتا ہے، ایسے تھوڑی دین جانتا۔ لوگوں نے کہا یار اس نے محنت کی ہے، میں نے کہا کس استاد سے پڑھا ہے؟ کوئی استاد کا نام جانتے ہیں؟ عالم بننے کے 8 سال کے درجے ہیں، اولا، ثانیہ، ثالثہ، رابعہ، خامسہ، سادسہ، سابعہ اور ثامنہ دورہ حدیث۔ اس نے یہ 1 سال کہاں پڑھا ہے کوئی تو بتا دے۔ تخصص الحدیث کہاں کیا، تخصص التفسیر کہاں کیا، تخصص الافتاء کہاں کیا، کہیں تو دکھا دو۔ اس نے آج تک جا کر کسی مدرسے کی لیٹرین بھی صاف نہیں کی، تم اسے مولوی مان کے بیٹھ گئے ہو۔ میر بھی کیا سادہ ہے، بیمار ہوئے جس کے سبب اسی عطار کے لونڈے سے دوا لیتے ہیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔